अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। और नाज़रीन, आज मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी साहब। आज नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग डे है और आज सब इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोशो गर्मी के साथ इस्लामाबाद में जलसा करेगी, क्योंकि लास्ट मंथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा कैंसिल कर दिया था। अब एक बार फिर से सुबह 8 बजे के लगभग ये अनाउंस किया गया कि आज की तमाम तैयारी के बाद भी ये जलसा नहीं होगा। मुसव्वर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी गर्म जोशी के साथ जलसों का ऐलान करती है कि आज हम जलसे करेंगे और हम ईंट सेंट बजाएंगे, हम दिखाएंगे कि क्या चीज़ है, क्या क्या हम करने जा रहे हैं आगे। कभी अडाला जेल के सामने जलसों की बातें होती हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर लास्ट टाइम भी जलसा कैंसिल कर दिया, इस बार फिर से जलसा कैंसिल कर दिया। क्या वजह आप समझते हैं? देखें जी, सबसे पहले इसमें जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो इस वक्त बानी पीटीआई के जेल जाने के बाद बुरी तरीके से जो है ना यतीम हो चुकी है। एक तो खाली यतीम होता है, एक होता है बुरे तरीके से यतीम होना। बुरे तरीके से यतीम होना ये होता है कि माशरे के अंदर जब एक बंदा यतीम हो जाता है तो उसके ख़ानदान वाले, चचा, फैमिली मतलब है नहीं, इज़्ज़त नहीं, उनको सपोर्ट कर लेते हैं। और वो होता तो यतीम है लेकिन वो ग्रो अप कर जाता है फैमिली की सपोर्ट के साथ। ये होता है एक नॉर्मल यतीम। एक होता है बुरे तरीके से यतीम, के जैसे वो यतीम होता है इधर से चाचे सारे बैक ऑफ छोड़ें, वो उसकी जो विरासत होती है उसको लूटने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, चाचे, मामे, पुपियाँ, कि जी इन्होंने को लूटो तो इसको जो है ना वो कर दो। तो पीटीआई इस वक्त जो है ना बुरे तरीके से यतीम है। इस वक्त पीटीआई के अंदर जितने भी लीडरान बैठे हुए हैं ना, उनकी डोरें कहीं और से कैच हो रही हैं। और इमरान खान साहब बदकिस्मती से जो हुकूमत में रहते हुए गलतियाँ करते रहे हैं, तो वही गलतियाँ वो भी जेल में बैठ के रिपीट कर रहे हैं। उनके गिर्द जो टोला जमा है, जो बुरी तरीके से कारकुनों को पहले भी इस्तेमाल करता रहा है और उनके साथ इतना बड़ा 9 मई का वाक़या भी करवाया, हज़ारों कारकुनों जेल में हैं। और जो लोग अभी बरजुमान हैं पीटीआई की क़यादत की सीटों के ऊपर, उनके ताने बाने कहीं और मिलते हैं, तो वो इतनी जो है ना वो जड़ें नहीं कर सकते हैं। किसकी सुन रहे हैं अभी? देखें, इस वक्त जो उन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी पीटीआई के अंदर जो सीनियर क़यादत बिठाई है, जिसमें आप देख लें बैरिस्टर गौर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, और आप वज़ीर आला KPK को भी शामिल कर लें, कि इनकी बातें आप जब से देखें ना कि ये ऐसे डायलॉग बजाते हैं कि बहुत कुछ हम कर देंगे, कारकुनों का जोश और जज्बा गर्म करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और एंड टाइम पे जब इनकी लगाम खींच ली जाती है तो ये सारी बात को जोड़ देते हैं इमरान खान के साथ। देखें, अभी इन्होंने कहा कि जनाब हम जलसा करेंगे, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे। मैं वली अमीन गंडापुर साहब का देख रहा था, मैं क्रेन ले आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, फलां कर दूँगा। फिर वो माद अज़हर साहब ने कहा जी अडियाला के सामने करेंगे, बाद में उस पर माफ़िया मांगते रहे। तो ये पीटीआई का एक पुराना वतीरा है। खान साहब का भी ये होता था, पहले बात कर देते थे फिर यू टर्न ले लेते थे। तो इन्होंने जो है ना वो अब ये मैंने कहा ये यतीम हो चुके हैं और बुरे तरीके से यतीम हो चुके हैं, जिनका सब कुछ छिन जा चुका है। और जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त क़यादत पे, उनकी डोरे और लगामें कहीं और हैं, जिसका जो इकरार जो है वो अलीमा जो उनकी बहन है उन्होंने भी किया है कि ये जो है ना इन्होंने जलसा जो है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जो है वो ख़त्म किया, कैंसिल कर दिया। तो अगर ये हाल हो चुका है पीटीआई का, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि इन्होंने हमेशा कारकुनों के जज्बात के साथ खेला है और ये खेलते आए हैं। और आप अभी भी देख लें कि पीटीआई के अंदर आप अभी भी देख लें कि जो भी हक और इसकी बात करता है उसके खिलाफ बोल जाते हैं और उसको घुड़े लाइन लगा दिया जाता है। थोड़ा सा शेर अफजल खान मरवत ने सर उठाया, बातें शुरू की, तो उसको भी सबक सिखाने के लिए पहले जो है वो आपने उसको वार्निंग दी और उसको फिर रुकनियत महल तक करके साहब कह रहे थे कि हम आएंगे, हम करें, कोई कैंसिल नहीं। लास्ट मोमेंट पे ही सेड के अली अमीन गंडापुर साहब ने जब से वज़ीर आला बने, कौन सा एक काम है जो उन्होंने कहा है और किया है? क्या ख्याल है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर चाहे, पार्टी उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट हो, तो क्या वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? स्वाबी के जलसे को उन्होंने बहुत बड़ा बना के पेश किया, हम कर आपके सामने कितनी तादाद थी, क्या था, सारा सब कुछ देखे ना, कितनी बड़ी हाइप बना के अपने सूबे के अंदर जहाँ उनकी गवर्नमेंट है, पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला बुला कर भी वो बात नहीं हो सकी जो होती थी। तो बेसिकली पीटी जो आई जो है ना वो इमरान खान के अलावा कुछ नहीं है। और इमरान खान जब तक नहीं है कुछ भी नहीं है। तो ये जितने भी लोग हैं इस वक्त बैठे हुए, ये सिर्फ कारकुनों को जो है कोई जज्बात को उभार कर उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की एक और ख्वाहिश भी है जिन्होंने कल ये अडाला जेल से बैठ के की है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो फैज़ हमीद साहब वाला सारा केस है इसका ओपन ट्रायल किया जाना चाहिए। है ये पॉसिबल होता है इस तरह से ओपन ट्रायल? अगर
اوپن ٹرائل ہوتا ہے کہ کے دیکھیں اندر ہو کوئی ملٹری چیز کے اندر چیز ہے تو اوپن ٹرائل کرنا چاہیں تو ملٹری کورٹ جو ہے اگر کسی چیز کو ڈیسائیڈ کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ کر سکتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب بدقسمتی سے ہمیشہ بات کرتے ہیں اور پھر اسی بات میں خود پھنس جاتے ہیں. تو بیان تو انہوں نے دے دیا، ان کو دراصل خدشہ یہ ہے کہ شاید مجھے بھی میں ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے یا وہ ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے. وعدہ معاف گواہ تب بنتے ہیں جب آپ اگلے کو ایگزیکٹ وے دیتے ہیں. دیکھیں اگر میں کسی کیس میں وعدہ معاف گواہ بنوں گا تو پھر مجھے جو ہے وہ رعایت دی جائے گی. اگر جنرل فیاض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے تو پھر آرمی کو ان کو رعایت دینی پڑے گی، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا کیونکہ کافی اس وقت اسٹرکٹنس نظر آ رہی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے اس کیس میں مزید کچھ اور بھی گرفتاریاں وغیرہ بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں. تو دیکھیں آرمی نے جو اپنے اندر کی گرفتاریاں تھیں وہ تو بہت زیادہ لوگوں کو، جس میں 4-5 تقریباً 3-4 بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، کچھ ان کے جو ریٹائرڈ ایک میجر ہیں، ان کے کچھ جو ہے وہ برادر نسبتی ہیں، ان سب کو تو تحویل میں لے لیا ہے. یہ تو وہ گرفتاریاں آئی ایس پی آر نے ڈکلیئر کر دی ہیں جو ان سے ریلیٹڈ تھیں. اب کچھ جو ایسے سویلین لوگ ہیں، جیسے ایک بہت اہم چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور میں 7 سال سے افغان ریفیوجی کے جو کمشنر تھے، ٹھیک ہے، اس پوسٹ پہ تھے، ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اور اب میری سوچ کے مطابق کہ ان کو ایک جگہ پہ نظر بند بھی رکھا ہوا ہے. گرفتار نہیں ہے لیکن وہ ان کی اپنی انوالومنٹ ہے اس میں کچھ، ان کی انوالومنٹ 9 مئی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے پورے پاکستان کے افغانیوں کے جتھوں نے اٹیک کیے تھے ہر جگہوں پہ، وہ انہوں نے پرووائڈ کیے تھے. جنرل فیض چونکہ اس وقت کورٹ کمانڈر پشاور تھے اور وہ افغان ریفیوجی کے کمشنر تھے. تو اس طرح اب جو ہے نا بیوروکریسی کی طرف بھی رخ جو ہے وہ مڑ گیا ہے. اب گرفتاریاں کچھ بہت ساری کڑیاں کھلنے والی ہیں تو وہ جا رہی ہیں چیزیں آگے. لیٹ سی کہ آگے مزید بھی گرفتاریاں ہونے کا امکان ہے اور بہت سی لوگ جو ہے وہ اس پہ آئیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس فیض حمید صاحب کے ٹرائل سے پہلے سب صحافی حضرات ہر کوئی خاموش تھا. جیسے یہ کام شروع ہوا تو ہر ایک بول پڑا. ابصار عالم صاحب بول پڑے، حامد میر صاحب جو ہے نا وہ روزانہ ایک نیا انکشاف کر دیتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ ایک اس عوام کے اندر ایسی ایسی چیزیں بھی اب سامنے آنے لگ پڑی ہیں، ایسے ایسے کیسز بھی کھلنے شروع ہو گئے ہیں جو شاید پہلے سے لوگوں کے اندر دبے ہوئے تھے، لوگ ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں تھے، اب وہ بھی سامنے آنے لگ پڑے ہیں. آئی تھنک اب سپورٹ بھی ان کو مل رہی ہوگی. سیکنڈ سر میں جاننا چاہوں گی آپ ذرا عوام کو ایکسپلین کریں کہ فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا کیا ہے اور اس میں کس قسم کی سزا مل سکتی ہے. دیکھیں فیلڈ کورٹ مارشل سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو فیلڈ کورٹ مارشل کا مطلب کہ اب جیسے ہی آپ کا ہوا ایک کسی بھی آرمی آفیسر کے اوپر جب کوئی ایلیگیشنز لگتے ہیں تو اس کو جب اپنے کورٹ میں ملٹری کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، یعنی کہ اس کا کورٹ مارشل کی ہو. اب اس کے بعد جو ہے نا اس کی ٹرائل مکمل ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے یا تو وہ سزا یافتہ قرار دیا جاتا ہے یا بے گناہ ہوتا ہے. اگر وہ بے گناہ ہوتا ہے تو اس کو کورٹ مارشل نہیں ہوتا، یعنی کورٹ مارشل کی ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو کورٹ مارشل کی سزا دے دی گئی. اب وہ سزا کیا ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کورٹ مارشل از ایک پروسیس ہے، ایک کورٹ مارشل پنشمنٹ ہے. فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے نا یہ ابھی ان کے اوپر ٹرائل جاری ہے ملٹری کورٹ کے اندر. اب اس میں بڑی بھیانک قسم کی جو ہے نا وہ سزائیں بھی شامل ہیں. ایک جس میں جو ماضی میں پاکستان آرمی کے اندر ایسا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ فار ایگزامپل اگر ایک آرمی آفیسر ہے جیسے بھی فیض حمید صاحب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اگر وہ سزا ان کو جس کو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے اور وہ انڈر کسٹڈی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا عادل راجہ کا بھی کورٹ مارشل ہو گیا، وہ حیدر مہدی کا بھی ہو گیا، لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اور یہ آؤٹ آف کنٹری تھے تو شاید یہ ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہو سکے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا. لیکن جو تحویل میں ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ یونیفارم پہنایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے وہ سٹارز اس کو لگائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کی نیم پلیٹ اور اس کے جو میڈلز ہوتے ہیں وہ اس کو سجائے جاتے ہیں. پھر ایک حوالدار جو پولیس آرمی کا سب سے ایک سمجھے کہ رینک ہوتا ہے لوور لیول کا، لوور سپاہیوں سے اوپر پروموٹ ہو کے جاتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ اس کے وہ سٹارز سنیچ کر کے کھینچتا ہے، کھینچ کے اتارتا ہے. اور یہ ایک بڑا اس کے لیے ایک پراپر سرمنی کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی تذلیل کی جاتی ہے اس کی کہ پہلے اس کے سٹارز کو اتارا جاتا ہے، پھر اس کا جو ہے نیم پلیٹ کھینچی جاتی ہے، پھر اس کے میڈلز کو کھینچا جاتا ہے اور یہ سرمنی باقاعدہ باقی آرمی آفیسرز بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس شخص کے لیے انتہائی جو ہے نا وہ ایک شرم اور تذلیل کا مقام ہوتا ہے جو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اور پہلے ایسا ہوا ہے آرمی کے اندر، ایسا ہوا ہے. یہ ایک سزا میں نے آپ کو بتائی ہے جو تذلیل کی ہوتی ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ڈیپینڈز آن دا کیس، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ راج کرتے رہے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو کھڑا کر کے کیسے آپ کو سزا دی جا رہی ہے اور باقیوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور ایک ڈفرینٹ آج آپ نے انفارمیشن. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سزا دی جائے، کسی کو عمر قید ہو جاتی ہے، کسی کو 10 سال قید ہو جاتی ہے، وہ ٹرائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا سزا. یہ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا بھی ہوا ہے
ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے. چلیں دیکھتے ہیں اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے. اور آج کا جو لاسٹ اپنا ٹاپک ہے اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی. زید حسین صاحب انگلش کے کافی اچھے جرنلسٹ ہیں, ڈان میں انہوں نے خبر دیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں, یہ ان کی خبر کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف باجوہ صاحب سے شہباز شریف صاحب کی, جس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے آرمی چیف, اس وقت کے آرمی چیف صاحب کو, کہ میرے بچوں سے غلطی سے منی لانڈرنگ ہوئی تھی. دیکھیں یہ اگر بات وہ شہباز نہ بھی کرے نا, باجوہ صاحب کی ملاقات اور ان کی ملاقات میں بات, دیکھیں یہ منی لانڈرنگ تو ہوئی ہے. دیکھیں یہ تو ایک اوپن جو ہے نا وہ ٹروتھ ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. چلیں جی, انہوں نے کہا جی میرے بچوں سے غلطی ہوگی, منی لانڈرنگ ہوگی, سمپل نمبر 1. تو کیا ایان علی والا کیس آپ بھول گئے؟ اوپن ہے نا, اوپن سیکرٹ ہے. کیا کر لیا آپ نے؟ جتنے اس سے پہلے اگر شہباز شریف نے یہ بات کی تھی تو آج شہباز شریف کیا ہیں اس ملک کے؟ پی ایم. تو دیکھیں یہ چیزیں اوپن ہیں, اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے باریاں لینی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں نارمل ہیں. منی لانڈرنگ میں پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے اگر ایڈمٹ کر لیا تو ان کی اچھی بات ہے. دیکھنا کون سا ایسا بندہ جو ایکسیپٹ, بقول ان کی میں بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو کیا خیال ہے, باقی منی لانڈرنگ کے الزام کسی پر نہیں ہے. ہمارے ملک میں کتنے کیسز منی لانڈرنگ کیوں ہیں؟ کیا سزا ملی؟ کچھ ملی نہیں ملی. سامنے ایک اوپن کیس آپ کے سامنے, باقی کوئی باتیں آپ چھوڑ دیں. تو اس میں یہ تو اوپن کیس ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے, اٹس اے نارمل تھنگ. یہ نارمل بات ہے, اور یہ ہمارے ملک میں نہیں بات بڑی ہے. دیکھیں جرم بڑا ہے لیکن اس کو سمجھا کچھ نہیں جاتا. ہاں مطلب ایکسیپٹنس, اور یہ اس طرح سے لحاظ سے. سر بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بہت ڈیٹیل میں چیزوں کو ڈسکشن بھی کیا. ناظرین مزید تمام اپڈیٹس کے لیے آپ آزاد ڈیجیٹل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور کامنٹ بھی کریں. انشاءاللہ ان کمنگ پوڈ کاسٹ ول کم ود اے نیو ٹاپک. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.